سبب تعلیف جاری ہے اور اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جو شیخ سعدی کے دوست تھے پرانے وہ ان کو قائل کر رہے تھے. تو اب جو اگلا حصہ ہے اس کا وہ یوں ہے کہ شیخ سعدی جو ہے نا وہ اپنا ارادہ تبدیل کر لیتے ہیں. فی الجملہ مختصر یہ زبان از مکالمہ او درکشیدن، اس کی گفتگو سے زبان کو روکنا، قوت نہ دانشتم نہ داشتم میرے بس میں نہیں رہا. ورو از محادثہ او گردانیدن مروت نہ دانستم، اور چہرہ اس کی گفتگو سے موڑنا، مروت نہ دانستم مجھے مروت نہ لگا، یعنی اس کی باتوں سے اپنی زبان کو روکنا یہ میرے بس میں نہیں رہا اور میں یہ نہیں کر سکا. ورو از محادثہ او، اور چہرہ اس کی گفتگو سے، محادثہ بھی مکالمے کو کہتے ہیں، گفتگو کو کہتے ہیں، حدیث بھی بات کو کہتے ہیں. گردانیدن موڑنا، پھیرنا، مروت نہ دانستم میں نے مروت نہ سمجھی، یعنی اس کی باتوں سے منہ موڑنا اور اس سے بات نہ کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں رہا اور یہ مجھے بہت بے مروتی لگی. کہ یار موافق بود، کہ وہ ہم مزاج دوست تھا. موافق یعنی میرے مزاج کے مطابق تھا. و ارادت صادق، اور اس کی محبت جو تھی، اس کی عقیدت جو تھی وہ سچی تھی. چجنگا وری با کسے بر ستیز، کہ ازو گزیرت بود یا گریز. چجنگ آوری، جب تو جنگ لائے، یعنی جب تو جنگ کا ارادہ کرے، با کسی شخص سے، بر ستیز تو پھر لڑ. ستیزیدن کا مطلب ہے لڑنا. چجنگ آوری جب تو جنگ لائے، یعنی جب تو جنگ کا ارادہ کرے. کہ ازوی، کہ اس سے، گزیرت بود، یا تو تجھے کوئی علاج ڈھونڈنا ہوگا، یا گریز، اور یا بھاگنا ہوگا. یعنی اس سے یا تو تجھے کوئی اس کا چارہ کر کے، کوئی علاج کر کے، یعنی اس کو مار کے یا کسی طریقے سے اس سے جان چھڑانی ہوگی، اور یا پھر اس سے بھاگ کے جان چھڑانی ہوگی. ان دو راستوں کے علاوہ تیرے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہوگا. گزیر کہتے ہیں چارہ، علاج وغیرہ. گزیرت میں یہ تا جو ہے یہ ضمیر ہے. گزیرت یعنی تیرا چارہ. بود یہ بودن سے ہے، بودن ہونا، بود اس کا مضارع ہے. بود یعنی ہوتا ہے یا ہوگا. بحکم ضرورت سخن گفتیم، ضرورت کے مطابق ہم نے گفتگو کی، باتیں کی. و تفرج کنان بیرون رفتیم، اور خوشباش ہو کر اور جیسے مستی کرتے ہوئے ہم باہر چلے گئے. تفرج کنان یہ تفرج کن کی جمع ہے، یعنی تفرج کرتے ہوئے. تفرج کہتے ہیں اصل میں کشادگی کو، یعنی کھلے دل سے ہم باہر نکل آئے. در فصل ربیعی کے سہولت برد آرمید بود. در فصل ربیعی، ربیع کے موسم میں، یعنی بہار کے موسم میں، کہ سہولت برد کہ ٹھنڈ کا جو دبدبہ تھا، ٹھنڈ کا جو حملہ تھا، آرمید بود وہ سویا ہوا تھا.
یعنی ٹھنڈ کو آرام آ گیا تھا اور ٹھنڈ کم ہو گئی تھی. وہ آوان دولت ورد رسیدہ، اور گلابوں کی حکومت کا زمانہ پہنچ گیا تھا. اوان کہتے ہیں وقت کو، اور دولت حکومت کو کہتے ہیں، ورد گلاب کو کہتے ہیں، اور رسیدہ یعنی پہنچی ہوئی تھی. آرمیدن کا مطلب ہے آرمیدن اور آرامیدن. آرامیدن کا مطلب ہے آرام پانا، سونا. برد کہتے ہیں ٹھنڈ کو موسم سرما کو برد کہتے ہیں. اور سہولت جو ہے وہ حملے کو کہتے ہیں، دبدبے کو بھی کہتے ہیں، شان و شوکت کو بھی کہتے ہیں. اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ سردی جو ہے وہ رخصت ہو گئی تھی، اور موسم بہار وہ اس کی آمد تھی، پھولوں کا زمانہ آ رہا تھا. پیراہن برگ بر درختان، چون جام عید نیک بختان. پتوں کا لباس، پیراہن کہتے ہیں قمیص کو، لباس کو، برگ پتے کو کہتے ہیں، کہ درختوں پر پتوں کا لباس ایسا تھا جیسے چون جام عید نیک بختان، جیسے خوشبخت لوگوں کی عید کا لباس. یعنی جس طرح خوش قسمت لوگ جو ہے اور امیر لوگ جو ہے ان کا جو عید کا لباس ہوتا ہے وہ نیا ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، تو اسی طرح درختوں پر تازہ تازہ پتے اگے ہوئے تھے. درختان درخت کی جمع ہے. فارسی میں کسی بھی چیز کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف نون لگا دیتے ہیں. اول اردی بہشت ماہ جلالی، بلبل گوئند بر منابر قضبان. اول یعنی آغاز. اردی بہشت جو ہے وہ جیسے یہ ایک شمسی تقویم ہے ایرانی، جس میں جلال الدین ملک شاہ بادشاہ جو تھا سلجوقوں کا، تو اس نے شمسی تقویم میں کچھ ترمیم کروائی تھی، تو اس تقویم کو پھر جلال الدین ملک شاہ بادشاہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. تو ماہ جلالی یعنی جلالی تقویم جو تھی، جلالی جو کیلنڈر تھا، تو اس کا جو اردی بہشت کا مہینہ تھا. اردی بہشت جو ہے وہ اس تقویم کا، اس کیلنڈر کا دوسرا مہینہ بنتا ہے جس سے بہار شروع ہوتی ہے. یہ تقریباً ہمارے کیلنڈر کے مطابق اپریل اور مئی کا مہینہ ہوتا ہے. بلبل گوئند بر منابر قضبان، یعنی اردی بہشت مہینے کا آغاز تھا. اول اردی بہشت، ان اردی بہشت مہینے کا، جلالی کیلنڈر کا جو اردی بہشت مہینہ ہے اس کا آغاز تھا. اور بلبل گوئند بر منابر قضبان، بولتے ہوئے بلبل جو ہیں وہ شاخوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے تھے. گوئندہ کہنے والا، یہ اس میں فاعل ہے. فارسی میں اس میں فاعل بنانے کے دو تین طریقے ہیں. ان میں ایک طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ مضارع کا جو واحد حاضر کا صیغہ ہے اس کے آخر سے یا کو گرا کے اس کے آخر میں نون دال ہا لگا دیں. جیسے ہم کہتے ہیں کن ہے نا، کن امر، یعنی اب آسان طریقہ ہے کہ جو امر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے اس امر حاضر کے صیغے کے آخر میں نون دال ہا بنا دے. تو کن امر حاضر ہے، اس سے کنندہ بن جاتا ہے، جسے ہم دستخط کنندہ کہتے ہیں، یعنی دستخط کرنے والا. تو گوئندہ یعنی بولنے والا، کہنے والا. بر منابر قضبان، منابر ممبر کی جمع ہے، اور قضبان قضیب کی جمع ہے. قضیب لکڑی کو کہتے ہیں، شاخ کو کہتے ہیں، بانس کو کہتے ہیں، یہ سب اس کے معنی ہیں. برگل سرخ از نمو افتاد لعالی، برگل سرخ، سرخ پھول پر، از نم، نم کی وجہ سے یعنی شبنم کی وجہ سے،
اوفتاد لآلی موتی پڑے ہوئے ہیں، اوفتادہ پڑے ہوئے ہیں، لآلی لؤلؤ کی جمع ہے یعنی موتی. ہم چو عرق بر ازار شاہد غضبان، اس پسینے کی طرح، ہم چو یعنی کی طرح، اس پسینے کی طرح جو غضبناک محبوب کے رخسار پر پڑا ہوا ہو. عرق پسینے کو کہتے ہیں، آزار جو ہے وہ رخسار کو کہتے ہیں، اور شاہد معشوق کو محبوب کو کہتے ہیں. غضبان مبالغے کا صیغہ ہے، غضبناک آدمی جو غصے میں ہو. شب را ببوستان بایکی از دوستان اتفاق مبیت افتاد. شب را رات کو ببوستان باغ میں بایکی از دوستان ایک دوست کے ساتھ، دوستوں میں سے ایک دوست کے ساتھ، اتفاق مبیت افتاد رات گزارنے کا اتفاق ہوا. مبیت کہتے ہیں رات گزارنے کو، افتاد اتفاق ہوا. موضع خوش و خرم، جگہ خوش و خرم تھی، تر و تازہ تھی. و درختان درہم، اور درخت جو ہیں درہم ایک دوسرے میں جیسے گتھے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، یعنی بہت زیادہ گھنے درخت تھے. یہ جو درہم برہم، در کا مطلب ہے میں، اور ہم کا مطلب ہے آپس. درہم یعنی آپس میں، ہم درہم برہم کہتے ہیں نا، تو آپس میں اور ایک دوسرے کے اوپر. گفتی کہ یہ جو گفتی لفظ ہے نا، تو یہ ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں گویا کے. گفتی تو کہے گا یعنی گویا کے، خردے مینا شیشے کا برادہ برخاکش ریختہ، اس کی خاک پر یعنی اس کی زمین پر گرا ہوا ہے. و عقد سریا استاکش در آویختہ، اور سریا کا ہار جو ہے وہ اس کے انگوروں سے دراویختہ لٹک رہے ہیں. یعنی انگوروں کا جو خوشہ ہوتا ہے تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ستاروں کی ایک جھرمٹ ہے اور وہ آویزاں ہیں. آویختہ آویزاں. عقد ہار کو کہتے ہیں. اچھا، مینا شیشے کو کہتے ہیں. خردہ، خردے سے مراد ہے وہ جو شیشے کا چورا، شیشہ اگر ٹوٹ جائے تو اس کا جو ہوتا ہے برادہ ہوتا ہے، جو اس کا چورا ہوتا ہے. روضۃ ماء نہرہا سلسال، روضۃ وہ ایک ایسا باغ تھا، ماء نہرہا سلسال کہ اس کی نہر کا پانی وہ میٹھا تھا، ٹھنڈا میٹھا تھا. دوحۃ وہ ایک ایسا باغ تھا، دوحہ بھی باغ کو کہتے ہیں، روضہ بھی باغ کو کہتے ہیں، چمن. وہ ایک ایسا چمن تھا، سجع طیرہا موزون کہ اس کے پرندوں کی جو آواز تھی، سجع کہتے ہیں پرندوں کی آواز کو، موزون تو وہ موزون تھی یعنی نغمگی تھی. آن پرز لا لہائے رنگا رنگ، وہ جو ہے وہ پر تھا، یعنی وہ جو باغ تھا وہ پر تھا رنگارنگ گل لالہ سے یعنی پھولوں سے. وین پرز میں وہائے گونا گوں، اور یہ جو ہے یعنی یہ جو دوحہ، یہ آن پرز لالہ ہے رنگارنگ میں، روضۃ ماء نہرہا سلسال کی طرف اشارہ ہے، اور وین پرز میں وہائے گونا گون میں دوحۃ سجع طیرہا کی طرف اشارہ ہے. یعنی پہلے جو دو مصرے تھے، دوسرے دو مصرے اسی ترتیب سے ایک ایک مصرے کے ساتھ جڑ رہے ہیں، جس کو لف نشر مرتب کہتے ہیں. یعنی جس ترتیب سے اجمال بیان ہوا ہے اسی ترتیب سے تفصیل بیان ہو.
وین پر از میں وہائے گونا گوں، اور یہ والا جو ہے جس کے پرندوں کی آوازیں وہ ہیں موزوں ہیں، موافق ہیں، وہ رنگارنگ میووں سے پر ہے۔ گون اصل میں رنگ کو کہتے ہیں، تو گونا گوں یعنی رنگا رنگ، جیسے ہم گندم گوں کہتے ہیں، گندم گوں یعنی جس کی گندم جیسی رنگت ہو۔ بعد در سایہ درختانش گسترانی د فرش بو قلمو، ہوا نے اس کے درختوں کے سائے میں گسترانیدہ بچھا دیا تھا، فرش بو قلمو رنگین قالین۔ بامدادان صبح کے خاطر باز آمدن کے واپس لوٹنے کا ارادہ، خاطر اصل میں دل کو کہتے ہیں، اس سے مراد ہے ارادہ۔ برائے نشستن غالب آمد، خاطر خیال کو بھی کہتے ہیں۔ برائے نشستن بیٹھنے کی رائے پر، غالب آمد غالب آئی، یعنی صحبتوں کی طرف واپس لوٹنے کا جو ارادہ تھا وہ گوشے میں بیٹھنے کے ارادے پر غالب آ گیا، یعنی وہ اعتکاف کا جو میرا پروگرام تھا وہ ختم ہو گیا۔ دیدمش میں نے اس کو دیکھا، دیدم اش میں نے اس کو دیکھا، دامنے گل و ریحان و سنبل و زیمران، کہ ایک جھولی پھول اور ریحان اور سنبل اور زیمران، یعنی مختلف قسم کی خوشبودار گھاس اور مختلف قسم کے پھول، زیمران یہ بھی پھول ہے، ریحان بھی پھول ہے، اور سنبل جو ہے نا وہ ایک خوشبودار گھاس ہے، تو اس سے اس نے جھولی فراہم آوردہ بھری ہوئی تھی۔ و آہنگ رجوع کردہ، اور لوٹنے کا ارادہ کیا تھا، یعنی وہ پھولوں سے جھولی بھر کے جانے کا ارادہ کر رہا تھا اور جا رہا تھا۔ گفتم میں نے کہا، گل بستان را باغ کے پھول کو چنان کے دانی، جیسا کہ تو جانتا ہے، چنان کے یعنی جس طرح کے، دانی تو جانتا ہے، بقائے بقا و عہد گلستان را وفائے نباشت، یعنی جس طرح کہ تو جانتا ہے کہ چمن کے پھول کو بقا نہیں ہوتی، اور گلستان کا جو زمانہ ہوتا ہے، چمن کا جو زمانہ ہوتا ہے یا اس کا جو وعدہ ہوتا ہے اس کو وفا نہیں ہوتی، یعنی چمن کا عہد جو ہے، زمانہ جو ہے وہ بہت جلدی گزر جاتا ہے، یا چمن جو آپ سے سرسبزی کا وعدہ کرتا ہے وہ توڑ دیتا ہے، بعد میں وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ وہ حکیمان گفتہ انت، اور حکیموں نے کہا ہے، عقل مندوں نے کہا ہے، گفتہ انت، یہ انت جو ہے یہ جمع کی ضمیر، ہر چہ نہ پائد، جو چیز پائیدار نہ ہو، دل بستگی را نہ شاید، تو وہ دل لگانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ پائیدن کا مطلب ہے دیر تک رہنا، پائد اس سے ہے اور پائیدار لفظ بھی اسی سے ہے۔ اچھا، شائستن لائق ہونا، شاید مضارع۔ گفتہ اس نے کہا، طریق چیست، طریقہ کیا ہے، یعنی راستہ کیا ہے تمہارے پاس کہ تم مجھے جو ہے نا یہ پھولوں سے روک رہے ہو کہ میں یہ پھول لے جاؤں، تو تمہارے پاس کوئی آپشن ہے؟ گفتم میں نے کہا، برائے نزہت ناظران، دیکھنے والوں کی تفریح کی خاطر، نزہت کہتے ہیں سیر کو، تفریح کو، و فسحت حاضران، اور حاضرین کی دلکشائی کو، ان کی خوشی کے لیے، کتاب گلستان توانم تصنیف کردن، گلستان نامی کتاب تصنیف کر سکتا ہوں۔ توانم تصنیف کردن یہ اصل میں ہے، یعنی تصنیف کردن توانم،
تصنیف کر سکتا ہوں کہ بعد خزان را کہ خزاں کی ہوا کو برورق او اس کے اوراق پر اس کے پتوں پر دست تطاول نہ باشد دست درازی کی گنجائش نہیں ہوگی. تطاول کہتے ہیں دست درازی کو، یعنی وہ خزاں کی ہوا کا اس پر بس نہیں چلے گا، خزاں کی ہوا اسے وہ نہیں کر سکے، ختم نہیں کر سکے گی. وگردش زمان عیش ربیع آن را بتیش خریف مبدل نہ کند، اور زمانے کی گردش اس کی بہار کے عیش کو خزان کے تیش سے، خزاں کے غصے سے مبدل نہ کند، تبدیل نہیں کر سکے گی. یعنی زمانے کی جو گردش ہے وہ اس کی بہار کو خزان سے تبدیل نہیں کر پائے گی، کیونکہ یہ موسم جو ہے یہ تو سب یہ زمینوں کی گردش سے، سیاروں کی گردش سے وجود میں آتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ زمانے کی گردش جو ہے وہ اس کی بہار کو خزاں سے تبدیل نہیں کر سکے گی. پھر یہ قطعہ ہے کہ یہ شیخ سعدی کی کرامت ہے کہ اس قطعے میں انہوں نے گلستان کی جو تعریف کی ہے کہ یہ گلستان ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گی. تو بالکل یہ بات صادق آ گئی ہے کہ 800 سال ہو گئے تقریباً، اور ابھی تک گلستان پڑھائی جا رہی ہے اور لوگ اس سے لطف اٹھا رہے ہیں. بچی کارا عدت زگل طبقے، یہ شیخ سعدی اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں، بچی کارا عدت کس کام آئے گی زگل طبقے پھولوں سے بری ہوئی ٹھوکری یا جھولی. یعنی پھولوں سے بری ہوئی ٹوکری تیرے کس کام آئے گی. از گلستان من بے بر ورقے، میری گلستان سے بے بر تو لے جا ورقے ایک پتا یا ایک صفحہ. ورق پتے کو بھی کہتے ہیں، صفحے کو بھی کہتے ہیں، تو گلستان چونکہ چمن کو بھی کہتے ہیں، تو دونوں معنی اس میں ملحوظ ہیں. گل ہمی بنج روز شش باشد، گل یہی 5 روز ہوگا یا 6 روز ہوگا، باشد یعنی ہوگا، ہمین یہی، وین گلستان ہمیشہ خوش باشد، اور یہ جو گلستان ہے جو میری کتاب ہے ہمیشہ خوش باشد، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش و خرم اور تر و تازہ رہے گی. مطلب یہ ہے کہ پھول تو 2-3 دن میں 5-6 دن میں مرجھا جائیں گے، لیکن میری گلستان سے ایک پتا ایک صفحہ تو لے جا، یہ کبھی بھی مرجھائے گا نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم رہے گا. حالے کہ من این حکایت بگفتم، اس وقت کہ جب میں نے یہ حکایت کہی یعنی یہ قصہ سنایا، دامن گل بریخت، اس نے پھولوں کی جو بھری ہوئی جھولی تھی وہ گرا دی. ودر دامنم آویخت، اور میرے دامن سے لٹک گیا. کہ الکریم اذا وعد وفا، شریف آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے. یعنی جب میں نے یہ قصہ سنایا نا کہ یہ باتیں کی کہ میں ایسی کتاب لکھ سکتا ہوں کہ جو زمانوں تک اس پر خزاں نہیں آئے گی اور وہ بڑی شاندار کتاب ہوگی، تو اس نے وہ پھولوں سے جو بھری ہوئی جھولی تھی وہ گرا دی اور میرے دامن سے لٹک گیا کہ اب تم نے اس وعدے کو پورا کر کے رہنا ہے، وہ کتاب لکھ دینی ہے. بریخت، ریختن کا مطلب ہے گرانا، انڈیلنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ریزد اس کا مضارع ہے، جیسے خون ریزی ہم کہتے ہیں، یعنی خون گرانا. آویخت، آویختن کا مطلب ہے لٹکنا، آویزاں
آویزت اس کا مضارع ہے، اسی سے آویزاں ہیں. بالیوں کو بھی آویزہ کہتے ہیں، آویزے. فصلے در ہمان روز اتفاق بیاض افتاد. ایک فصل تو اسی دن لکھنے کا اتفاق ہوا. اتفاق بیاض اصل میں بیاض کہتے ہیں، ایک ہے تمییز اور ایک ہوتی ہے تسوید. تو یعنی لکھنے کے معنی میں ہے عام طور پر. تمییز اور تسوید کہتے تھے جب مسودہ لکھ دیتے تھے، اور تمییز جب اس میں پھر وہ کرتے تھے، کاٹ چھانٹ کرتے تھے، تو اس کو تمییز کہتے تھے. پھر تو بیاض میں یعنی لکھنے کا اتفاق، یعنی ایک فصل تو میں نے اسی دن لکھ دی. ہمان روز، ہم آن روز یعنی اسی دن. در حسن معاشرت و آداب محاورت. حسن معاشرت کے بیان میں یعنی آس پاس کے لوگوں سے تعلق کے بیان میں، اور گفتگو کے آداب کے بیان میں. محاورت حوار سے ہے، حوار بھی اس کا ایک مصدر ہے اور محاورہ بھی اس کا مصدر ہے. حوار کا مطلب ہے مکالمہ، گفتگو. یعنی اخلاق اور گفتگو کے آداب کے بیان میں نے ایک فصل اسی دن لکھ ڈالی. در لباسے کے متکلمان را بکار آیت. اس لباس میں یعنی اس انداز سے، اس طریقے سے کہ متکلموں کو یعنی جو مناظرہ باز ہوتے ہیں، جو خطیب ہوتے ہیں، تو متکلموں کے کام آئے. وہ مترسلان را بلاغت بھی افزائد. اور لکھنے والوں کو، انشاء پردازوں کی بلاغت میں اضافہ کرے. یعنی گفتگو کے آداب میں نے ایک ایسی فصل لکھی کہ اس سے گفتگو کرنے والے بھی مستفید ہو سکتے ہیں، اور جو لکھنے والے ہیں، جو انشاء پرداز ہیں، وہ بھی اپنی بلاغت میں اس سے اضافہ کر سکتے ہیں. بے افزائد، افزودن افزائیدن اس کا مصدر ہے، یعنی بڑھانا، اضافہ کرنا. فی الجملہ مختصر یہ از گل بستان ہنوز بقیت ماندہ بود کہ بہار کا ابھی کچھ حصہ باقی تھا کہ کتاب گلستان تمام شد، کہ کتاب گلستان جو ہے وہ پوری ہو گئی. یعنی ایک موسم بہار کے آغاز میں یہ کتاب شروع کی، اور موسم بہار کے اختتام سے پہلے یہ کتاب مکمل ہو گئی. پھر یہاں تک تو کتاب کی تالیف کی وجہ بیان کر دی، اور وہ جو پورا پس منظر تھا وہ سب بتایا. اب اس سے آگے پھر جو ہے شہزادہ سعد ابن زنگی جو ہے، سعد ابن ابو بکر بن سعد زنگی جو ہے شہزادہ شیراز کا، اس کی مدح میں ایک بار پھر یہ یعنی اس کے بعد پھر اس کی مدح کریں گے. تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے.